ہے کلاس میں صرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 17 اقترب نام ہے پارے کا. اور سورہ ہے سورہ انبیاء. ٹھیک ہے. لفظ انبیاء کا مطلب پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ نبی کا پلورل ہے انبیاء، انبیاء علیہ السلام. اور پارہ ہے پارے کا نام ہے اقترب. اقترب کا مطلب ہے، اس کا سینٹنس یہاں پر ہے آیت میں، اقترب للناس، ان لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا ہے. مطلب اقترب للناس حسابہم، پہلی آیت کو بریکٹ کر لیجئے، اقترب للناس حسابہم، ان لوگوں کے لیے یعنی للناس انسانوں کے لیے، حسابہم ان کا حساب، اقترب قریب آ گیا. تو آپ اقتربہ کا مطلب لکھیں گے قریب آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اب آیت نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 1 سورہ انبیاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا ہے، یہ غفلت میں پڑے منہ موڑ رہے ہیں. ان کے پاس جو نئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے، یہ اس کو اس طرح سنتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں. ان کے دل متوجہ نہیں ہوتے. چپکے چپکے سرگوشیاں کی ان ظالموں نے کہ یہ نبی تم جیسا ہی ایک آدمی ہے، تو کیا تم پھر بھی جادو کی باتیں سننے کو چاہتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو. نبی نے کہا، میرا رب ہر بات جانتا ہے، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں، وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. کافروں نے کہا، یہ قرآن پریشان خیالات ہیں، نبی نے اپنی طرف سے بنا لیے ہیں، وہ تو ایک شاعر ہیں، ان کو چاہیے کہ کوئی نشانی لائیں جیسا کہ پہلے رسول لا چکے ہیں. ان سے پہلے بھی کوئی بستی والے ایمان نہیں لائے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، تو کیا یہ لوگ اب ایمان لے آئیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پہلے بھی بستی والے ایمان نہیں لائے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، تو کیا یہ لوگ اب ایمان لے آئیں گے؟ آپ سے پہلے بھی ہم نے آدمیوں ہی کو رسول بنایا تھا جن کو ہم وحی کرتے تھے. اگر آپ نہیں جانتے ہو تو اہل کتاب سے معلوم کر لو. ہم نے ان کا جسم ایسے نہیں بنایا تھا جو کھانا نہ کھاتے، وہ یہ کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہوئے. پھر ان رسولوں سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا اس کو سچا کیا. ہم نے ان کو اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات دی، اور حد سے آگے جانے والوں کو ہلاک کیا. ہم نے تم کو وہ کتاب دی جس میں تمہاری نصیحت تو موجود ہے، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ ہم نے کتنی بستیاں غارت کر دیں جہاں کے رہنے والے ظالم تھے، اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی. جب ان ظالموں نے ہمارا عذاب دیکھا، اس بستی سے بھاگنا شروع کر دیا. مت بھاگو اور اپنے سامان عیش کی طرف اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، شاید تم سے کوئی سوال کرے. انہوں نے کہا، ہائے ہماری کم بختی، واقعی ہم ہی ظالم تھے. وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، بوجھے پڑے ہوئے. ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اس کو لہو لعب کے لیے نہیں پیدا کیا. لہو لعب، پہلے بھی یہ لفظ میں نے آپ لوگوں کو مارک کرایا تھا، دوبارہ میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ اس کو آیت میں انڈر لائن کر لیجئے. وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اس کا مطلب ہے دنیا کے کھیل تماشوں کے لیے پیدا نہیں کیا. آیت نمبر 17، اگر ہم چاہتے کہ مشغلہ بنائیں تو ہم اپنے پاس سے کسی چیز کو مشغلہ بنا لیتے، بلکہ ہم تو سچ کو جھوٹ پر پھینک کے مارتے ہیں، وہ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے. جھوٹ اس وقت چلا جاتا ہے اور تمہارے لیے اس بات سے بربادی ہوتی ہے جو تم گھڑتے ہو. یعنی قوم کے لوگ جو اپنی طرف سے بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تمہارے لیے بربادی کا سبب ہے، خود ہی تمہارے لیے بربادی. جو بھی تم کچھ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، وہ سب تمہارے لیے بربادی ہے. آیت نمبر 19، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور جو اللہ کے نزدیک ہے، وہ
اس کی عبادت سے آر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں۔ کون لوگ نہیں تھکتے؟ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور تکبر بھی نہیں کرتے اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ تو اللہ مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ کہنے کا مطلب یہ کہ جو کوئی نہیں کرتا، اگر میری تسبیح یا میرے آگے نہیں جھکتا یا میری باتوں کو یا میرے کلام کو نہیں مانتا تو نہ مانے، مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ مقصد ہے اللہ کا۔ آیت نمبر 20، رات اور دن تسبیح کرتے رہتے ہیں، کسی وقت نہیں چھوڑتے۔ دیکھیے، اب اگر آپ آیت 20 میں یہ دیکھیں گے رات اور دن تسبیح کرتے رہتے ہیں، کسی وقت نہیں چھوڑتے، تو اس کے لیے آپ کو اوپر جا کے دیکھنا پڑے گا، اوپر کی آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں، آیت نمبر 19 میں انہوں نے بتا دیا کس کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 21، کیا انہوں نے زمین کی چیزوں کو معبود بنا رکھا ہے جو کسی کو زندہ کرتے ہیں؟ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو دونوں خراب ہو جاتے۔ اگر ہوتے تو دونوں خراب ہو جاتے۔ یہ لوگ جو باتیں اللہ کے بارے میں کہتے ہیں، تو اللہ جو عرش کا مالک ہے ان سے پاک ہے۔ جو کام وہ کرتا ہے اس سے کوئی سوال جواب، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اور اوروں سے سوال ہوگا۔ اس آیت کے آگے آپ نوٹ میں لکھ لیجئے کہ اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا، لیکن وہ اوروں سے سوال کرے گا۔ آیت 24، کیا لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ کہہ دیجئے تم اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ کتاب ہے میرے ساتھ والوں کی، اور مجھ سے پہلے لوگوں کی کتابیں موجود ہیں، لیکن اکثر جانتے نہیں حق کو، تو وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جن لوگوں، یہاں پر میں ایک سیکنڈ رک جاتی ہوں، 24، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں۔ اس بات کو، یہ ایکچولی مشرکین مکہ کے لیے اس وقت جو وہ کرتے تھے اور شرک کرتے تھے، اور مشرکین اور کافروں کے لیے ہیں، لیکن یہ قرآن پاک صرف ان کے لیے نہیں ہے، ان کی قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے قیامت تک ہدایت کی کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ یہ سمجھیے، اس بات کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں جو انسان اللہ والے ہیں، جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ ہم اور ہمارے بچے پیچھے رہ گئے ہیں یا رہ جائیں گے، ان کے لیے یہ آیت ہے، اور ہمارے لیے بھی ہے، اور سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ آیت نمبر 24، کیا لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ صرف بت ہی معبود نہیں ہے، پیسے کی پوجا کرنا، اور اللہ، اور اس لیے پیسے کی پوجا کرنا، اس لیے پیسے والا بننا، اس لیے مال حاصل کرنا کہ میں مالدار ہو جاؤں، یہ میری نفسانی خواہش ہے۔ سب کی خواہش ہوتی ہے، مال نعمت ہے، لیکن صحیح طریقے سے کوئی بھی راستے میں اس کو پانے کے لیے، مالدار ہونے کے لیے راستے میں کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ نے منع فرمائی ہے، یا اس کا عذاب ہے، یا اس کی سزا ہے، یا وہ حلال نہیں ہے، وہ کر کے اگر آپ مالدار بنیں گے تو آپ نے پھر اللہ کو چھوڑ کے مال کی پوجا کی، مالدار ہونے کی، مالداروں کی پوجا کی، کیونکہ آپ ان کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں تو کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسرا، جیسے کل ہم نے آیتوں میں پڑھا تھا کہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں اس کے ساتھ جڑنے کے لیے لوگ جو ہے وہ ان کی پوجا میں لگ جاتے ہیں۔ پوجا کا مطلب یہی ہے نا، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو کیونکہ اللہ معبود ہے تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، تو لوگ ان لوگوں کی تعریف کر کے ان کے قریب ہونے کے لیے یہ چیزیں کرتے ہیں، اس کو پوجنا ہی کہتے ہیں نا۔ اگر کوئی شخص واقعی صحیح طریقے سے اس نے مال کمایا، رزق حلال ہے، اور آپ اگر اس سے مشورہ لیتے ہیں، اس کے دوست بنتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس سے کچھ سیکھتے ہیں آنیسٹلی، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔
تو اس طرح سے اپنی عزت بڑھانے کے لیے اور اپنا مقام بڑھانے کے لیے اور اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے چلیں ان کی پارٹی میں جائیں گے تو ہمیں پھر ایسے کپڑے پہن کے جانے ہیں جس میں فحاشی اور بے حیائی ہو. چلیں ہمیں وہاں پہ اس طرح سے بیہیو کرنا ہے تبھی تو ہم ان کے فرینڈ ہو سکیں گے نا. جہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ہم بھی اس کا پارٹ بنے. اگر ایسا کچھ ہے، میں نہیں کہہ رہی سب کرتے ہیں، میں کہہ رہی ہوں اگر ایسا کسی نے مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں عمرہ بھی کر رہی ہوں، حج بھی کر رہی ہوں، نماز بھی پڑھی ہوں، روزہ بھی رکھ رہی ہوں، اور کیا ہو گیا یہ تو ایک چھوٹی سی بات. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ آیت 24 ہے. کیا لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ کہہ دیجئے تم اپنی دلیل پیش کرو. یہ کتاب ہے میرے ساتھ والوں کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والوں کی. مجھ سے پہلے لوگوں کی کتابیں موجود ہیں لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں حق کو. حق جو ہے نا وہ قرآن ہے، اس سے منہ پھیرتے ہیں. تو قرآن ہمارا پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو جن کو ہم کہیں نہ کہیں مس کر بیٹھے ہیں تو ہم اپنے اوپر اپلائی کریں، کیونکہ ہمیں قبر میں جاتے ہی اپنا جواب دینا ہے، کسی کا نہیں دینا. آیت 25، آپ سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس کو ہم نے یہ وحی نہ کی ہو. دیکھیے اس سینٹنس کو بریکٹ کر لیجئے. میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو. عبادت کس کی جاتی ہے؟ معبود کی. اگر دوسرے معبود بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کے خلاف آپ اپنے اس کو جا کر کے اور ان معبودوں کو خوش کر رہے ہیں، فرض کریں کسی بھی طریقے سے، تو پھر ہر بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. آیت 26، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، وہ پاک ہے، بلکہ وہ عزت والے بندے ہیں. وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جن کو اولاد بولتے ہیں یہ لوگ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عزیر علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ عزت والے بندے ہیں. وہ کیا ہیں؟ عباد مکرمون، بریکٹ کر لیجیے. یعنی وہ میرے شریک نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، لیکن ہاں یہ بندے مکرمون ہیں، یعنی انسانیت میں عزت والے. مکرمون جس کا اکرام کیا جائے، جس کی عزت کی جائے. اور اللہ تعالیٰ آیت 27 میں کہتے ہیں اور وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے. یعنی وہ جن کو اللہ کا بیٹا تم لوگ کہہ رہے ہو، تو وہ کیا بات کرتے ہیں؟ اسی کے حکم، اللہ کے ہی حکم پر عمل کرتے ہیں، اور جو ان پر وحی بھیجی جاتی ہے صرف وہی بات بتاتے ہیں، اس سے آگے کوئی بات نہیں کرتے. اللہ ان کے اگلے اور پچھلے سب حالات جانتا ہے اور وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اللہ کی مرضی کے. دیکھیے دوبارہ سن لیجئے، وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے الا ارتضی، یا لمن ارتضی، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر. یعنی جس کی سفارش کرنے کی اللہ اجازت دیتے ہیں ان کی تو سفارش کریں گے، ظاہری بات ہے. یعنی اپنی جو ان پر ایمان لائے ان کی تو سفارش کریں گے نا سارے انبیاء علیہ السلام. وہ سب اللہ کی ہیبت سے ڈرتے ہیں. دیکھیے یہ آدھی بات ہے پورے قرآن میں، جو کوئی بھی سناتا ہے کہ وہاں پہ کسی کی سفارش منظور نہیں ہوگی، یہ آدھی بات ہے. ہر آیت میں جہاں بھی اللہ نے کہا کہ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اللہ کی مرضی کے. آیت نمبر 29، ان میں سے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو ہم اس کو دوزخ کی سزا دیں گے، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے جدا جدا کر دیا. ہر جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس آیت پہ آپ کو سب لوگوں کو بعد میں غور و فکر کیجئے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہر جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی، لیکن ایکچولی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ نطفے سے پیدا ہوئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے ہوئے، پھر وہ بھی کلے، گارے والی، اور ان کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے عالم ارواح میں تمام روحیں پیدا ہوئیں، اور جو عورت کے پیٹ میں نطفہ جاتا ہے اس سے بچہ بنتا ہے. یہاں پر آیت پہ آپ لوگ مارک کر لیجئے اور اس کی ریسرچ کریں. یہ ایکچولی پانی سے جو بنے ہیں نا وہ ہیں وہ جانور.
پہلے بھی میں شاید بتا چکی ہوں یہ بات، لیکن یہاں آیت پہ آپ لوگ نوٹ ڈال لیجئے کہ جانور جو ہیں وہ پانی سے بنے، مگر یہاں پر آیت پہ لکھا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، ملے ہوئے تھے، جیسے ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ان کو جدا کر دیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، حی کا مطلب ہے زندگی، کل شیء تمام جاندار، من الماء پانی سے، افلا یؤمنون، ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے۔ میں آپ لوگوں کو یہ اس لیے رک کر کے بتا رہی تھی کہ اگر آپ کو کوئی یہ آیت سنائے اور کہے اور آپ کو ترجمہ تفسیر پڑھائے، آپ کیچ نہیں کر پائیں گے، یا کسی درس میں یا کسی جگہ پر کوئی آپ سے یہ قرآن کی آیت سنائے تو آپ یہ کہیں گے انہوں نے قرآن کی آیت سے بتایا تھا۔ تو میرا سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ، اپنی مرضی سے اپنا فرقہ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایک چیز آپ کے اندر، سننے والوں کے اندر ایک چیز انجیکٹ کر دیں جو کہ علیحدہ ہو، تو یہ کوئی بگ ڈیل نہیں ہے۔ میں تو ایسے ہی ٹھہر کے آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتی ہوں، اس سے آگے میرا کوئی مقصد نہیں ہے، واللہ عالم، واللہ، کہ اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے کہ کیسے اور کس طرح سے الگ ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 31، ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ زمین ان کو لے کر ہلنے نہ لگے۔ وجہ بھی بتا دی کہ بنائے پہاڑ تو کیوں بنائے، ہم نے اس میں کشادہ کشادہ راستے بنائے تاکہ یہ لوگ منزل مقصود تک پہنچیں۔ یہاں بھی اللہ نے وجہ بتا دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے کون یہ سوال کرنے والا ہے کہ بھئی آپ نے کیوں بنایا، کیا ضرورت تھی؟ کیا ہم سوال کریں اور اللہ ہمیں جواب دیں؟ نہیں، اللہ نے قرآن میں جو بھی بات کہی ہے اس کا جواب دیا ہے، خود ہی ریزن بتایا ہے۔ ہمیں بھی لوگوں کو ریزن بتانا چاہیے، اس میں ہماری نعت چھوٹی نہیں ہو جاتی۔ آیت نمبر 32، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے رات اور دن، سورج، چاند بنائے، ہر ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا۔ بقائے دوام کا مطلب ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے کوئی بندہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنا اعلان کر دیا۔ آپ مر جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ متا، یہاں پہ متا جو ورڈ ہے، آیت 34، افا ام متا، متا کے اوپر لکھ لیجئے موت۔ آیت نمبر 35، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو سب کو زبانی یاد ہوگا۔ ہم تم کو برے بھلے سب حالات سے آزماتے ہیں اور تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ بھی اللہ کا اعلان ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیے کہ نہ ہمیشہ برے حالات رہتے ہیں اور نہ ہمیشہ اچھے حالات رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس کو کس طریقے سے کب برے حالات دے رہا ہے اور کب اچھے حالات دے رہا ہے، صرف اچھے حالات ہمیں بظاہر نظر آتے ہیں دنیا میں، جب ان کے برے حالات آتے ہیں نہ ہمیں پتہ چلتا ہے، نہ ہمیں پتہ کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ وہ ہمیں بتاتے ہیں، نہ وہ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ہم تم کو برے بھلے سب حالات آزماتے ہیں، سب حالات۔ ڈو یو سی دیٹ؟ قرآن کی آیت کو یاد رکھیں، اپنے دماغ میں چلاتے رہیں، چلاتے رہیں، چلاتے رہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ آیت نمبر 36، اور یہ کافر جب آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ سے ہنسی کرتے ہیں، یعنی مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا یہ ہے جو تمہارے معبودوں کو یاد کرتا ہے حالانکہ وہ رحمان کے ذکر پر انکار کرتے ہیں؟ انسان جلدی کا پیدا کیا ہوا ہے، یعنی انسان کے اندر عجلت ہے۔ دیکھیے عجلت کا مطلب ہے جلدی۔ آیت میں دیکھیے خلق الانسان من اجلی، خلق الانسان، انسان پیدا کیا گیا ہے من اجل، عجلت میں رہتا ہے، جلدی میں رہتا ہے۔ میں جلد ہی تم کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، بس تم مجھ سے جلدی نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں۔
اچھا، یہ کافر کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کاش کافر جان لیں اس وقت کو جب وہ اپنے سامنے سے آگ کو نہیں روک سکیں گے، نہ اپنے پیچھے سے، اور نہ کوئی مددگار ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ قیامت اچانک آ پکڑے گی، ان کے ہوش کھو دے گی، پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ مہلت دی جائے گی۔ آپ سے پہلے رسولوں پر بھی یہ مذاق ہوتا رہا، تو جو ان میں سے مذاق اڑایا کرتے تھے اس عذاب نے ان کو آ گھیرا جس کا مذاق اڑاتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے رات اور دن میں اللہ سے تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے پاس ہمارے سوا ایسے معبود ہیں کہ ان کی حفاظت کر لیتے ہوں؟ یعنی واحد اللہ ہی ہے جو حفاظت کرتا ہے، وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، نہ کوئی ساتھ دے سکتا ہے نہ ان کا ہمارے مقابلے میں۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے جو اللہ کو ایک مانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ جس کو جو کرنا ہے کر لو، اللہ کے مقابلے میں تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کر لو، جاؤ کر لو۔ آیت نمبر 43 44۔ ہاں، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے سامان سے نوازا، یہاں تک ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کیے جا رہے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟ کہہ دیجئے میں تم کو وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، اور یہ بہرے سنتے ہی نہیں جب ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ اگر ان کو آپ کے رب کی طرف سے ذرا سا عذاب پہنچتا ہے تو کہتے ہیں ہائے ہماری کم بختی، واقعی ہم ہی مجرم ہیں، ظالمین، گناہگار۔ آیت نمبر 47۔ قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، اگر کسی کا عمل ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگا ہم اس کو حاضر کریں گے، ہم حساب کرنے میں کافی ہیں۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، بریکٹ کر لیجیے۔ آیت نمبر 48۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلے کی ایک روشن اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کی کتاب دی تھی، روشن کتاب اور نصیحت کی کتاب، ذکر للمتقین، متقین کے لیے ذکر جو ہے وہ نصیحت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا پورے قرآن میں جہاں بھی ورڈ ذکرن آتا ہے اس کو آپ ایک ہی ترجمہ رکھیں، اس کا نصیحت۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الفرقان و ضیاء و ذکر للمتقین، یعنی موسیٰ اور ہارون کو فرقان کسے کہا ہے؟ کتاب کو کہا ہے، اور قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا ہے، آپ کو پتہ ہے نا؟ اللہ نے اپنی کتاب قرآن پاک کو بھی فرقان کہا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ موسیٰ اور ہارون کی کتاب کو فرقان کہہ رہے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے نئی انفارمیشن ہو۔ وَضِيَاءٌ وَذِكْرٌ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے کیا ہے؟ نصیحت اور ایک روشن دلیل والی کتاب ہے، فرقان۔ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، قیامت سے بھی خوف کھاتے ہیں۔ موسیٰ اور ہارون کی بات ہو رہی، یہ بابرکت نصیحت ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، ہماری طرف سے جو نازل ہوئی ہے، مبارکن، برکت والی بات ہے۔ کیا ہے؟ ذکرن، نصیحت۔ جہاں بھی ذکر دیکھیں قرآن پاک میں جو بھی ترجمہ لکھا ہوا ہے، اب ذکرن کا ایک ہی ترجمہ رکھیں، نصیحت، جسے ہم نے نازل کیا، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے سمجھ دی تھی اور ہم ان سے خوب واقف تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی پوجا تم جمے ہوئے، وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ اب بتائیے یہ آیتیں کوئی یہ اولیاء پر یہ جاتی ہیں یا کوئی مسلمانوں پہ جاتی ہیں؟ یہ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 51۔ ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے سمجھ دی تھی اور ہم ان سے خوب واقف تھے، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی پوجا پر تم جمے ہوئے ہو۔ مورتیاں دیکھیں، وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے،
اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کی آیت میں کھلا کھلا صاف صاف بتایا ہے کہ وہ بتوں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا. یہ مسلمانوں پہ نہیں چپکائی جا سکتی بھائی. 53 وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا گمراہی میں مبتلا رہے. آیت نمبر 55 وہ لوگ کہنے لگے کیا تم واقعی کوئی حق بات لائے ہو ہمارے پاس یا ہم سے کھیل کی باتیں کر رہے ہو. ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو زمین اور آسمان کا بھی رب ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا، اور میں اس بات کا گواہ ہوں. اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے. اور آئی تھنک آپ سب لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا چال چلی تھی. اور چال جو ہے اسنامکم، تمہارے بت. سنم کا مطلب ہے بت. آیت نمبر 57 میں اسنامکم تمہارے بت. تو ولو مدبرین تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ. پھر ابراہیم نے بتوں کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر ڈالا، مگر ان کے ایک بڑے بت کو نہیں توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. قوم کے لوگوں نے کہا یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کی ہے؟ بے شک وہ بڑا ظالم ہے. یعنی یہ تو بڑا گناہ کا کام کیا ہے بھائی، بہت بڑا ظالم ہے. یہ کس نے کی ہے؟ آیت 60 لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے جو ان بتوں کو اکثر یہ تذکرہم، ان کا ذکر کرتا رہتا ہے. یہاں پہ نصیحت ورڈ یوز نہیں کریں گے. آیت نمبر 60 لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے جو ان بتوں کا اکثر ذکر کرتا رہتا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں. سب نے کہا کہ اسے لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ وہ گواہ ہو جائیں. جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو لوگوں نے کہا اے ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، ان سے پوچھو اگر وہ بولتے ہیں تو. یعنی جو سب سے بڑا بت تھا اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے پوچھو بھائی. انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہا بے شک تم ہی ظالم ہو. بھائی انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ یار یہ بت تھوڑی بتا سکتا ہے ہمیں، کوئی کتنا بھی بڑا بت ہے. تو انہوں نے دل میں یہ خیال کیا کہ یہی اسی نے کی ہے. آیت 65 پھر اپنے سر خم کر دیے اور ابراہیم سے کہا تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں. ابراہیم نے کہا تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکے نہ فائدہ. تف ہے تم پر. اب ان کو غصہ آ گیا اور ان پر جن کو تم پوجا کرتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کو چھوڑ کر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تف ہے تم پر. لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے اف. اف لکم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس کو جلا ڈالو. کس کو؟ حضرت ابراہیم کو. اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. اور اگر تم کو کچھ کرنا ہے، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا سبب بن جا. ان لوگوں نے ان کے ساتھ برا چاہا تھا، ہم نے ان کو ناکام بنا دیا. ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بھیج کر بچا لیا جس میں ہم نے سارے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے. ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا، اس کے بعد یعقوب پوتا اور ہم نے ان سب کو نیک کیا. ہم نے ان کو پیشوا بنایا اور ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے تھے. ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا اور وہ ہماری عبادت کرتے تھے. اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک کام کرنا یعنی عمل الصالحات. یہاں پہ آیت میں فعل الخیرات، خیرات جو ہے وہ نیک بھلائی کو کہتے ہیں. تو بھلے کام کرنے کا حکم دینا، نماز پڑھنے کا حکم دینا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا کرتے تھے. کون؟ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام.
اور وہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ ہم نے لوط کو حکمت بخشی اور علم دیا، حضرت لوط علیہ السلام کو حکمت بخشی۔ اب دیکھیے، علم اور حکمت یہ دو مختلف چیزیں۔ میں ہمیشہ لوگوں کو یہ سمجھاتی ہوں کہ یار اگر کوئی پی ایچ ڈی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کے پاس روحانیت بھی ہے۔ جس علم ہونا، ڈگری ہونا ایک الگ بات ہے، حکمت ایک الگ بات ہے۔ اور پورے قرآن میں آپ کو جہاں آمنو کے ساتھ وعاملوا الصالحات ملتا ہے، اسی طرح پورے قرآن میں آپ کو علم کے ساتھ حکمت بھی ملتا ہے۔ اس کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیجئے، آیت کو 74۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، حکموں و علم، اس کو حکم نہیں پڑھیں گے، یہ اللہ کا نام ہے حکیم، اس سے یہ ہے وہ لفظ، لیکن یہ کیوں حکمن لکھا ہوا ہے؟ بیکاز آف گرامر۔ و علمن، اللہ کا نام ہے علیم، تو اس سے علم ہے، حکیم اور علیم۔ اللہ خود حکیم اور علیم ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی صفت میں سے یہ نعمت بانٹتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 73 میں کہ ہم نے لوط کو حکمت بخشی اور علم دیا، ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندا کام کرتے تھے، بلا شبہ وہ بڑے بد کردار تھے۔ اوکے، گندے کام کو یہاں پہ آیت میں کیا 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 کہا گیا ہے؟ تعمل الخبائث، ورڈ خبیث۔ اچھا، آیت نمبر 75، ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ نیک کرداروں میں سے تھے۔ اور نوح کو یاد کیجئے، جب انہوں نے اس سے پہلے ہم کو پکارا، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، تو ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی، نصرت بخشی ان کو ان لوگوں سے جو ہماری آیت کی تکذیب کرتے ہیں۔ وہ بے شک برے لوگ تھے۔ اب نصرت تو صرف اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ ناصر ہے، مدد کرنے والا ہے۔ اللہ نے یہاں پر آیت نمبر 77 میں یہ کیوں کہا ہے کہ نصرت بخشی؟ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ، اس قوم کو، الذین کذبوا، جو لوگ جھٹلاتے تھے، کذبوا بیااتنا، ہماری آیتوں کو۔ اللہ نے ایک تنزیہ طریقہ ہوتا ہے نا ہمارا کہنے کا، ابھی تم کو پتہ چلے گا، بہت مزہ آئے گا، حالانکہ وہ مزہ تو نہیں آنے والا ہوتا ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تمہاری بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا ابھی پتہ چلے گا، امی کو بتاتی ہوں، امی کو بتاتے ہیں پھر پتہ چلے گا۔ تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ امی کی ڈانٹ پڑے گی یا مار پڑے گی، لیکن وہ مزہ تو نہیں ہوتا بچے کے لیے، مگر ہم ایک تنزیہ طریقے سے یہ بات کرنے کا طریقہ ہے۔ تو یہاں اس آیت کو سمجھیے، آیت نمبر 77، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نصرت بخشی ان کو ان لوگوں سے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ایکچولی، جیسے میں نے آپ کو پیچھے ایک آیت میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا خوشخبری سن لو، یعنی یہ خبر خوشخبری سن لو، حالانکہ خوشخبری تو نہیں، عذاب۔ اسی طرح آپ سورہ رحمان میں دیکھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، عذاب کی آیتیں ہیں، وہاں پہ بھی یہ کہا جاتا ہے اللہ کی نعمتوں کو، تو اللہ کی نعمت تو نہیں عذاب۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نصرت بخشی ان کو، بریکٹ کر لیجئے، کن کو؟ حضرت لوط علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، اللہ کے رسولوں، پیغمبروں کو، ان لوگوں سے۔ کن لوگوں سے؟ جو ان کو جھٹلاتے تھے، وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ان سب کو غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہر گئی تھی، باقی سب غرق ہو گئے تھے، تو اللہ نے نصرت دی۔ داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے، جب دونوں ایک کھیتی کا معاملہ فیصلہ کرنے لگے، کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔ ہم نے سلیمان کو فیصلے کی سمجھ دی۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ان کو حکمت اور علم دیا۔ یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے ان کو فیصلہ کرنے کی سمجھ دی، ہم نے دونوں کو حکمت اور علم دیا تھا۔ دونوں کون؟ داؤد اور سلیمان، جو 88 میں۔
78 میں اللہ نے کہا داؤد اور سلیمان، تو دونوں کو حکمت بھی دی اور علم بھی دیا۔ دیکھیں کسی کے پاس صرف علم ہو اور حکمت نہ ہو، کسی کے پاس صرف حکمت ہو اور علم نہ ہو۔ آیت نمبر 79، ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ ہم نے تمہارے داؤد کو ذرا بنانے کا ہنر سکھا دیا تھا تاکہ تم کو تمہاری لڑائی کے وقت محفوظ رکھے، تو کیا تم شکر کرو گے؟ ہم نے سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کیا کہ وہ ان کے حکم سے اس سرزمین پر چلتی۔ یہ نعمت حضرت سلیمان علیہ السلام والی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ بعض شیطان ایسے تھے جو ان کے لیے غوطہ لگاتے تھے، اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ کون نگہبان تھا؟ اللہ۔ ایوب کو یاد کیجئے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ تکلیف دور کر دی جو ان کے لائق تھی، جو ان کو لاحق تھی، اور ان کو ان کے بال بچے عطا کیے۔ اب دیکھیے اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے بال بچے دوبارہ عطا کیے، ان کے ساتھ اتنے اور دیے، اپنی مہربانی کے سبب، اور عابدین کے لیے نصیحت ہے۔ اسماعیل، ادریس، ذوالکفل کو یاد کیجئے، سب صبر کرنے والے تھے۔ ہم نے ان کو اپنی رحمت سے داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ اور ذُنُّون کو یاد کیجئے، جب وہ ناراض ہو کر چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکتے، پس انہوں نے اندھیروں میں پکارا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے ہر عیب سے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا ذُنُّون کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو۔ کیوں ذُنُّون کا لفظ استعمال ہوا؟ اس کا مطلب ہے مچھلی والے، مچھلی کے پیٹ میں جو تھا، حضرت یونس علیہ السلام۔ اور ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کو غم سے نجات دی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ زکریا کو یاد کیجئے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو سب سے اچھا وارث ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا وارث اللہ کا نام ہے، او، اور تو سب سے اچھا وارث ہے، اللہ کے نام کو پکڑ کے پکارا۔ ہم نے ان کی دعا قبول کی، ہم نے ان کو یحییٰ بخشا، ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کو اولاد کے قابل کر دیا۔ یہ لوگ ڈرتے تھے نیک کاموں میں، یہ لوگ دوڑتے تھے، سوری، یہ لوگ دوڑتے تھے نیک کاموں میں، اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کیا کرتے تھے۔ تمام انبیاء علیہ السلام جن کے واقعات اللہ نے ابھی ان کے بارے میں جو شارٹلی بتایا، وہ پہلے ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں۔ تو آیت 90 پہ پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کانو یسارعون فی الخیرات، اس کو بریکٹ کر لیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک کاموں میں یہ دوڑتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے۔ یعنی جب اللہ سے دعا مانگے ہم، تو یہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ سورہ انبیاء ہے تو آیت 90 پہ ہم لوگ ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو یہ صرف سمجھا رہی ہوں کہ ان تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بتانے کے ساتھ اس آیت کو اینڈ کس طرح کیا اللہ نے اپنے کلام سے، کہ یہ نیک کاموں کی طرف بھاگتے تھے۔ تو ہمیں اس سے کیا لیسن سیکھنا چاہیے؟
کہ اگر ہمیں اپرچونٹی ملے تو ہم نیک کاموں کی طرف بھاگیں. ٹھیک ہے، ایک لیسن ہمیں یہ ملنا چاہیے. دوسرا، وہ کیا کرتے تھے؟ وَيَدْعُونَنَا، یعنی جب وہ دعا مانگتے تھے ہم سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب پکارتے تھے، دعا مانگتے تھے، تو کس چیز سے مانگتے تھے؟ رغبا و رہبا. رغبن کو آپ رغبت سمجھ لیجئے، اردو کا لفظ، اور رہبا خوف سمجھ لیجئے. یعنی خوف اور امید دونوں چیزیں ساتھوں. امید تو کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے اللہ سے دعا مانگتے وقت، کبھی بھی نہیں، کیونکہ امید چھوڑنا کفر ہے، مایوسی کفر ہے. شیطان اگر کبھی کسی معاملے میں آپ کو اس حد تک لے جائے تو خوب استغفار کریں اس بات کو پکڑ کے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے نا امیدی کی، مجھے شیطان نے بہکا دیا. اللہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا ہے جو بندہ مجھے لوٹ کے مجھ سے معافی مانگے گا میں معاف کر دوں. اور پھر اپنے آپ کو چینج کریں اور یہ عادت لائیں کہ اللہ کا خوف بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے امید بھی ہو. خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرتے تھے. یعنی امید اور خوف تو ہو گیا، اب اور کیا بات اللہ تعالیٰ نے خصوصیت بتائی ان رسولوں اور انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں؟ امید رکھتے تھے، خوف سے پکارتے تھے، اور تیسری چیز کیا بتائی؟ ہمارے سامنے عاجزی کرتے تھے. خاشعین، یہ ہے خشوع. ہم کہتے ہیں نا خشوع نماز میں، یا اللہ ہمیں خشوع اور خضوع عطا فرما. خشوع کا مطلب ہے عاجزی. آیت نمبر 91. اس عورت کو یاد کیجئے جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، پھر ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ہم نے ان کو اور ان کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. آیت 91 حضرت مریم کی بات ہو رہی ہے. اس آیت کی وجہ سے کچھ لوگ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیونکہ پیچھے آیت آ گئی نا کہ ہم نے مردوں میں نبی بھیجے ہیں، دیٹس آل. اس آیت کو سورہ انبیاء کی پکڑ کر کے کچھ فرقے یہ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا ان فرقوں کے نام کیا ہے، کہ اللہ نے سورہ انبیاء میں تمام انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے تو وہیں حضرت مریم کا کیا ہے. لیکن چلو بات تو صحیح ہے، اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ ہاں حضرت مریم کا کیا ہے جہاں انبیاء علیہ السلام کا کیا. لیکن پیچھے آیتوں میں نے آپ لوگوں کو اسی لیے ٹھہر کر بتایا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف مردوں میں ہم نے نبی پیدا کیے ہیں، بس یہ اب قیامت تک کے لیے وہ بات اٹل ہو گئی. اچھا، آیت 92. یہ ہے تمہارا طریقہ، ایک ہی طریقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہے تمہارا طریقہ، ایک ہی طریقہ. یعنی تمام رسول اور انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی طریقہ ہے. میں تمہارا رب ہوں تو تم میری عبادت کیا کرو. ان لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کیا، ان سب کو ہمارے پاس آنا ہے. تو جو نیک کام کرے گا مومن بھی ہوگا. دیکھیے صرف مومن ہونا کافی نہیں ہے، یہ دیکھ لیجئے. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو یہاں پر پورے قرآن میں جس طرح سے اللہ نے بتایا ہے اس کے اپوزٹ بات ہے. یہاں پہ اللہ نے پہلے نیک عمل بیان کیے اور اس کے بعد مومن کا لفظ استعمال کیا. لیکن 99% اگر آپ پورے قرآن میں دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو جان بوجھ کے اس کی طرف روکتی ہوں، تو اس میں کیا ہے؟ آمن یا ایوہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور پھر نیک عمل. یہاں پر ہے تو جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا. بات ایک ہی ہے، مومن ہونا شرط ہے. شرط لگائی ہوئی ہے اللہ نے. یہ شرط کا مطلب ہے کہ ریسٹرکشن یا باؤنڈری یا کیا بولیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا. حالانکہ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں بتا دیتے اس کے بعد نہ کہتے، تب بھی وہ ہمارے لیے تو 100% ایمان کا درجہ ہی رکھتی ہے، ایک آیت بھی، ایک لفظ بھی. لیکن ہر جگہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں جو نیک کام کرے گا وہ مومن بھی ہوگا، اس کی کوشش ضائع نہیں ہوگی. اور ہم اس کو لکھ رہے ہیں. جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے ان کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ پھر لوٹ کر آ جائیں. محال ہے. محال ہے کا مطلب ہے ناممکن ہے کہ وہ دوبارہ آ جائیں، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے نکلتے ہوئے ہوں گے. یہ دوبارہ سے یاجوج ماجوج کا ذکر ہے دوسری دفعہ. ایک ہو گیا سورہ کہف میں، اور اب یہ سیکنڈ ٹائم ہے.
سچا وعدہ بھی قریب آیا ہوگا، تو اچانک کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ہائے ہماری کم بختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے، ہم ہی ظالم تھے۔ ظالمین، ظالمون، غافلون۔ اچھا، آیت نمبر 98، اے کافروں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا یا ایھا الذین کافرون، لیکن چونکہ آیت 98 میں کافر یہ کہیں گے ہم ہی ظالمین تھے، اسی کو اللہ تعالیٰ بات کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ یہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہی بن کر رہو گے، تم سب اس میں داخل ہو گئے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو دوزخ میں کیوں جاتے؟ یہ سب معبودین اور عابدین ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا، اگر یہ واقعی معبود ہوتے، الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود۔ روز کلمہ پڑھتے ہیں مگر الہ کا مطلب لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ الہ ما وردوہا، تو دوزخ میں کیوں جاتے؟ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدٌ، ان کا اس میں ان کا اس میں شور ہوگا، یعنی دوزخ میں جائیں گے نا جب، تو شور مچائیں گے، اور وہ وہاں کوئی بات بھی نہیں سنیں گے، یعنی اتنا شور مچائیں گے۔ بلا شبہ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ اس دوزخ سے دور رکھے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری قیامت تک جتنی نسلیں چلیں سب کے لیے یا اللہ آپ مقدر کر دیجئے دوزخ سے دوری، کسی کو گرم ہوا بھی نہ لگے۔ آیت نمبر 102، وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے اور وہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو زبردست خوف غمگین نہیں کرے گا، یعنی بڑے سے بڑا بھی ان کے اوپر غم آ جائے نا تو خوف ان کو غمگین نہیں کرے گا۔ فرشتے ان کو لینے آیا کریں گے اور کہیں گے یہ ہے تمہارا دن جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا۔ یہ موت کے وقت فرشتے لینے آتے ہیں نا، اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی مقدر کر دی ہے، یہ 101 آیت، 101 سے لے کے 103 تک، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں، 101 سے شروع کر رہے ہیں کہ جن کے لیے بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ نے اتنا کہہ کے چھوڑ نہیں دیا دوزخ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، اور وہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو زبردست خوف جو ہے وہ غمگین نہیں کرے گا۔ فرشتے ان کو لینے آیا کریں گے اور کہیں گے یہ ہے تمہارا دن جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا۔ اس روز کو یاد کرو جس روز ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے۔ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیے، اگر اس کو لپیٹ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 104 میں، اس روز کو یاد کرو جس روز ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح خطوں کا انبار لپیٹ لیتے ہیں۔ واو، سبحان اللہ! جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، ہم ضرور پورا کریں گے۔ ہم نے لوح محفوظ کے بعد دوسری کتابوں میں بھی لکھ دیا ہے کہ میرے نیک بندے اس زمین کے وارث ہوں گے۔ ورڈ وارث کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ بے شک عبادت کرنے والوں کے لیے اس میں کافی مضمون ہے، یعنی کافی ایسی باتیں ہیں جس سے جو عبادت کرتے ہیں نا وہ اِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا، آیت نمبر 106، لِقَوْمٍ عابدین، عبادت کرنے والے جو ہیں عابدین ہیں ان کے لیے بلاغہ ہے۔ بلاغہ آپ کو پتہ ہے کہ جو عالم بنتے ہیں یا عالمائیں بنتی ہیں ان کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، میرا بھی تھا 3rd ایئر میں، اس سبجیکٹ کا نام تھا بلاغہ۔ بلاغہ کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے کلام میں جو آیتیں اللہ نے جو قرآن پاک میں اتاری ہیں
تو اس عربی کو، عربی پڑھنے والے کو بھی سمجھنے کے لیے کا علم ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ اس کو نہیں سمجھ پائے گا۔ اور اس بات کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا عرب تھے جتنے بھی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں میں جو بلاغہ کی باتیں ہوتی تھیں، اللہ کی حکمت کی باتیں ہوتی تھی، جو عربی کی گہرائی ہوتی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو سمجھاتے تھے۔ حالانکہ وہ سارے پیدائشی عربی بولنے والے تھے، مگر کیوں سمجھانی پڑتی تھی؟ بیکاز آف بلاغہ۔ بلاغہ ایک سبجیکٹ ہے جو پڑھاتے ہیں عالم عالمہ بننے کے لیے، اور وہ مقصد یہ ہوتا ہے۔ میں صرف آپ لوگوں کو تھوڑی سی نالج دے رہی تھی۔ 106 107 ناؤ، اور ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہہ دیجئے مجھ پر وہی آتی ہے۔ اب یہ رحمت للعالمین کچھ لوگوں کا اس میں بھی ہے، تو وہ یا آیت کو پکڑ لیں کہ اللہ نے یہاں پہ 107 میں کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وما ارسلناک، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے سارے سارے جہانوں کے لیے، رحمت بنا کر بھیجا، ارسلناک، رسول بنا کر۔ آپ کہہ دیجئے مجھ پر وہی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اب بھی مانتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیرے ہیں تو آپ کہہ دیجئے میں نے تم سب کو صاف طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ قریب ہے یا دور، قیامت۔ آیت نمبر 110، اللہ تمہاری زور سے کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اور جو تم دل میں رکھتے ہو وہ بھی سب جانتا ہے۔ 110، اور میں یہ نہیں جانتا، شاید وہ تمہارے لیے آزمائش اور ایک مدت تک کا فائدہ پہنچانا ہو۔ یعنی اللہ جانتا ہے بھائی کہ کیوں، کب آئے گی قیامت، جلدی کیوں نہیں آ رہی، دیر سے کیوں آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ پاک سکھا رہے ہیں۔ آیت نمبر 108 سے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کہہ دیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ ساری آیتوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بولیے۔ 112، رسول نے کہا اے میرے رب، تو حق کا فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے، اس سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں پر سورہ انبیاء ختم ہوئی، نئی سورہ شروع ہو رہی ہے، پارہ 17، سورہ حج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب یہ جو زلزلہ لفظ ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، آیت میں، پہلی آیت میں زلزلۃ الساعۃ، جو ہم روزانہ زلزلہ زلزلہ بولتے ہیں نا، فلانی جگہ زلزلہ آ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں، یا ایہا الناس، تمام دنیا سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، تم اپنے رب سے ڈرو۔ دیکھیے کوئی اتنا ہی سبق پڑھ لینا تو پوری کہانی اس کی زندگی کی ٹھیک ہو جائے گی۔ صرف اتنا سبق پڑھ لے، اتنا سبق اپنا یاد کر لے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا زلزلہ، سات یہاں پہ قیامت نہیں کہا گیا، اس گھڑی، سات کا مطلب ہے وہ گھڑی کا زلزلہ، شیء عظیم ہے، بہت بڑی، عظیم، عظیم، گریٹسٹ شے ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ وہ زلزلہ بہت زبردست ہوگا، وہ 8.9 پوائنٹ سے بہت آگے ہوگا۔ آیت 2، اس روز تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بیان کریں، اور یہ ہے سورہ حج۔ دیکھیے، اور بگننگ کس بات سے ہوئی ہے؟ حمل والی عورت، سوری، اس روز تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی عورت کا حمل گر پڑے گا۔ لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ استغفر اللہ۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم اور فہم کے، وہ ہر سرکش شیطان کی
پیروی کرتے ہیں۔ اس آیت کو کسی جگہ لکھ کر اپنے کمرے میں لگا لیں۔ آیت کا ترجمہ میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں۔ نمبر 3، بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم اور فہم کے، یعنی جو علم اور فہم کے ساتھ بات کرتے ہیں قرآن کے علم کے بارے میں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں بغیر علم و یتبع، بغیر علم کے ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُوا كُلَّ شَيْطَانٍ مُرِيدٍ، مرید مردود۔ آیت نمبر 4، جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کو دوست رکھے گا وہ اس کو گمراہ کرے گا اور دوزخ کا راستہ دکھائے گا۔ چلیے، یہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو شیطان کو دوست رکھے گا وہ شیطان اس کو گمراہ کرے گا اور دوزخ کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگوں، اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کوئی شک ہے، اے لوگوں، یا ایوہ الناس، تم کو مرنے کے بعد زندہ ہونے میں کوئی شک ہے تو ہم نے پہلی بار تم کو مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، پھر نطفے سے، دیکھیے یہ آگے پہلی بار یعنی حضرت آدم کو، اور حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے، اور عالم اربع میں سارے لوگ جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے۔ یہ قرآن نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا اپنے کلام میں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 5 میں بتا رہے ہیں، یہ آپ اپنے نوٹس میں لکھ لیجئے گا، یہ لکھنے والی باتیں ہیں، ان سب کو جب جمع کریں گے ساری کہانی سمجھ آ جائے گی۔ آیت نمبر 5، ہم نے پہلی بار تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر بوٹی سے پوری ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ ہم تمہارے سامنے اپنی خالقیت ظاہر کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ریزن بتایا کہ بھئی یہ سٹیپس میں نے کیوں رکھے۔ یہ اللہ کی ریزننگ مجھے اتنی بیوٹیفل لگتی ہے۔ لوگ پتہ نہیں اپنی طرف سے، یہاں پہ میں ٹھہر کے ترجمہ نہیں بتا رہی، میں کہہ رہی ہوں لوگ پتہ نہیں اپنی طرف سے کیوں کہتے ہیں شاید اللہ نے اس لیے کیا، شاید اللہ نے اس لیے کیا، پھر اللہ نے ایسا کیوں کیا، اللہ نے ویسا کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بات کا خود ریزن بتایا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں یہ سٹیپس میں نے ماں کے پیٹ میں کیوں رکھے ہیں، نطفہ، پھر خون کا لوتھڑا، پھر بوٹی پوری ہوتی ہے، پھر ناقص بھی، تاکہ ہم تمہارے سامنے اپنی خلقیت ظاہر کریں۔ کیا ریزن بتایا اللہ نے، وجہ کیا ہے، کیوں میں ایسا کرتا ہوں۔ لکم پہ بریکٹ ڈال دیں اور پھر آرام سے پڑھیے گا اس آیت کو، بریکٹ لکم، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں ایک مدت تک رحم میں ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کسی کو 8ویں مہینے میں ڈیلیوری ہوتی ہے، 7ویں مہینے میں پری میچور بھی ڈیلیوری ہوتی ہے، چھٹے مہینے میں بھی پری میچور ڈیلیوری ہوتی ہے۔ بچہ بچے نہ بچے وہ الگ بات ہے، 9 منتھ میں بھی ہوتی ہے، 9 مہینے پورے ہو کے 10واں مہینہ شروع ہوتا ہے اس میں بھی ہوتی ہے ڈیلیوری، آپ سب کو یہ بات پتہ ہے۔ تو یہاں پر یہ آیت سمجھیے نمبر 5، ہم جس کو چاہتے ہیں ایک مدت تک رحم میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں تاکہ تم جوانی کو پہنچ جاؤ، سبحان اللہ، اور بعض تم میں مر جاتے ہیں۔ دیکھیں، ابھی میں نے یہی کہا پیٹ میں بھی مر جاتے ہیں، پیدا ہو کے بھی مر جاتے ہیں، بعض نہایت خراب عمر کی طرف لوٹ جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جاننے کے بعد بھی بے علم ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس میں سے بعض خراب عمر، خراب عمر کسے کہتے ہیں، ارذل عمر، آیت میں سیکنڈ ٹائم لوٹا دیے جاتے ہیں، ارذل عمر تک لوٹا دیے جاتے ہیں، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اچھا، آیت نمبر 5 میں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جاننے کے بعد بھی بے علم ہو جاتے ہیں۔ کوئی انسان پروفیسر ہو، علم والا ہو، کتنا بھی علم ہو اس کے بعد زندگی میں، لیکن جب وہ ضعیف عمر کو پہنچتا ہے، ارذل عمر کو پہنچتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ارذل عمر، یعنی ضعیف ترین ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ، جاننے کے بعد بھی بے علم ہو جاتے ہیں۔ اے دیکھنے والے، تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں وہ شاداب ہو جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے، طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے۔ آیت 5، بیوٹیفلی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنے ہر چیز کو پیدا کرنے پر، اور کوئی بچہ
کب پیدا ہوتا ہے، مر بھی جاتا ہے، اور کوئی زندہ رہتا ہے تو اتنا ضعیف ہو جاتا ہے، کوئی بہت بڑا عالم ہوتا ہے تو وہ ضعیف ہو کر کے سب علم بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ برحق ہے۔ ریزن، یہ سب کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ برحق ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ نے کیا کہا ہے؟ میں یہ کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ اپنی خلقیت ظاہر کروں۔ بھائی بڑے سے بڑے ڈاکٹر صاحب بچا کر بتا دیجئے۔ آیت نمبر 6، سو بیوٹیفل آیت ہے۔ اللہ کو پہچاننا ہے نا، ان آیتوں کو بار بار پڑھیں۔ سورہ حج کی 5 اور 6۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس لیے ہوا کہ اللہ برحق ہے، یہ کہ وہ زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ سب اپنی قدرت دکھانے کے لیے کہ اب جو لوگ معجزے کی، یہاں پہ رک کے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں آیت نمبر 7 سے پہلے، کہ جو لوگ معجزے کا کہتے ہیں کہ اللہ کو کیسے پہچانے، جو لوگ یہ کہتے ہیں، معجزہ بھی چھوڑیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کون ہے، یہ جو تم اللہ اللہ کرتے ہو فلانا ڈھماکا، جو بھی جو لوگوں کے دل میں یہ خیال آتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، نان مسلم ہوں، جو بھی ہوں، تو ان کو، ان کے لیے آیت نمبر 5، آیت نمبر 6، یہ ان کے لیے جواب ہے۔ ٹھیک ہے، اب آیت نمبر 7 پہ آتے ہیں۔ یہ بھی ثابت ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ یہ بھی کہ اللہ سب قبر والوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ واو، سبحان اللہ۔ ہے سورہ حج، ابھی تک حج کی بات نہیں آئی ہے۔ آیت نمبر 8، وَمِنَ، لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی شان میں بغیر علم کے اور بغیر دلیل کے، بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں۔ لو، میں نے یہ آگے والی آیت دیکھی بھی نہیں تھی اور میرے ذہن میں بھی نہیں تھی، لیکن میں نے آپ کو اس کے بارے میں پہلے سے بتا دیا کہ ہیں ایسے لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، رائٹ؟ اور اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں آیت نمبر 8 میں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی شان میں بغیر علم کے، ان کو اللہ نے یہ آیت نمبر 5 میں بتا دیا، علم دے دیا، ولا ہدن، بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں۔ یجادلو، یجادلو پورے قرآن میں آپ کو ملے گا، اس کو انڈر لائن کر کے اوپر لکھ لے، جھگڑتے ہیں۔ جھگڑتے ہیں کا مطلب آپ کو اردو میں، انگلش میں آپ بولیں گے آرگیو کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9، اپنے پہلو کو موڑتے ہوئے تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن بھی ہم اس کو جلتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ سزا تیرے ہاتھ کے کیے کی ہے، یعنی انسان نے جو کیا اس کے اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کہ یہ بات ثابت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بے شک۔ آیت نمبر 11، اور بعض آدمی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کنارے پر ہیں، پھر اگر اس کو نفع پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے قرار پا لیا، اگر اس پر آزمائش آ گئی تو منہ اٹھا کر چلا گیا، آخرت اور دنیا دونوں کھو بیٹھا، یہی کھلا نقصان ہے۔ آیت نمبر 12، یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو اسے نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے نہ کوئی فائدہ، یہ گمراہی ہے انتہا درجے کی۔ دیکھیے، کسی کو اللہ کے سوا نہیں پکارنا ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا ہے، کسی کو بھی نہیں۔ آیت نمبر 13، یہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان زیادہ قریب ہے بنسبت فائدے کے، ایسا کارساز بھی برا، ایسا ساتھی بھی برا ہے۔ استغفر اللہ۔ بلا شبہ اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے۔ دیکھیے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
جو خیال کرتا ہے کہ اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا، اف، اللہ، تو اس کو چاہیے کہ ایک آسمان تک تان لے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، پھر دیکھے کہ یہ تدبیر اس کی ناگواری کی چیز دور کر سکتی ہے، استغفر اللہ۔ آیت نمبر 16، اسی طرح ہم نے قرآن کو اتارا ہے، جس کی تمام آیات صاف کھلی ہوئی ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بے شک جو مومن ہیں، جو یہودی ہیں، اور جو ستارہ پرست ہیں، اور جو نصارہ ہیں، اور جو مجوسی ہیں، اور جو مشرک ہیں، اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ اوف، یہ آیت نمبر 17 ہے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سورج اور چاند اور ستارے، پہاڑ اور درخت اور چوپائے، بہت سے انسان سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے انسان، یہاں تک بریکٹ لگا لیجئے۔ آیت نمبر 18، بریکٹ آپ شروع کریں گے، الم ترى ان اللہ یسجد، سجدہ کرتے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ سجدہ کرتے ہیں؟ یہ آیت سجدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، علم ترا کا مطلب ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا، علم ترا کا مطلب ہے۔ عربی میں نہ جائیں، اس کی گرامر میں نہ جائیں، میں آپ کو صرف سیدھا سیدھا بتا رہی ہوں۔ علم ترا کہیں بھی دیکھیں نا تو اس کو بریکٹ کر کے اپنے ہاتھ سے اوپر لکھ دیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا، علم ترا ان اللہ یسجد، سجدہ کرتے ہیں، لہو، اس کو، اللہ کو، ان اللہ یسجد لہو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے، شمس، قمر، نجوم، جبال، شجر، دواب، و کثیر من الناس، یہاں پہ بریکٹ بند کریں۔ زمین اور آسمان میں یہ چیزیں ہیں نا، نجوم، ستارے، پہاڑ، شجر، قمر، شمس، دواب، دواب کیا ہے؟ چوپائے، کثیر من الناس، اور انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں۔ اب یہ سب کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ، تلاوت سجدہ آیت ہے، اور بہت سے انسان۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہتوں پر عذاب سجدہ کرتے ہیں، یہاں پہ بریکٹ بند ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور بہتوں پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ آیت 18 جو ہے یہ تلاوت سجدہ ہے، چاہیں ابھی کر لیں چاہے بعد میں کر لیں۔ یہ دو جماعتیں ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ جھگڑنے کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا نا، آرگیومنٹ کرتے ہیں، ڈس اگری، اگری، ڈس اگری، دو جماعتیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ تو جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے، اوہ اوہ، سیاب من النار، آگ کے کپڑے ان کے سروں پر جلتا پانی ڈالا جائے گا، کھولتا ہوا حمیم، کھولتا ہوا پانی، او روح سے ہم، ان کے سروں پر، من فوقی، او ہو، اس کے، ان کے پیٹ کی، اس سے ان کے پیٹ کی چیزیں اور کھالیں جل جائیں گی، جو کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ یہ دو جماعتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اوئی ہوئی ہوئی ہوئی، اپنے رب کے بارے میں جو جھگڑتے ہیں، آرگیومنٹس کرتے ہیں، اوف، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اوف، جب وہ چاہیں گے کہ اس تکلیف سے نکل جائیں تو پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے، او مائی گڈنس، اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ اب دیکھیے عذاب چکھنا تو چکھنا نہیں ہوتا نا، ذائقہ نہیں، وذوقو
ذوقو کا مطلب ہے چکھنا، ذائقہ، اردو میں کہتے ہیں ذائقہ. میٹھے کا ذائقہ کیسا ہے، کھٹے کا ذائقہ کیسا ہے، شربت کا ذائقہ کیسا ہے، سالن کا ذائقہ کیسا ہے، بریانی کا ذائقہ کیسا ہے. ذوقو عذاب الحریق، جلنے کا عذاب. عذاب الحریق، جلنے کا عذاب. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ ہمیں، ہماری آل اولاد کو اور ہم سب کو ہدایت کا نور عطا فرمائے اور معاف کر دیں. بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے. اگین، عمل الصالح، ایمان اینڈ عمل الصالح ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. سیکنڈ ٹائم اللہ نے سونے کے کنگن کہا ہے بچوں سن لو. اور موتی. وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا. سبحان اللہ. ان کو پاکیزہ باتوں کی ہدایت ہو گئی تھی. بریکٹ وہدو الی الطیب من القول، طیب قول، طیب قول، پاکیزہ بات، وہدو ہدایت. جنت والوں کو کیا ریوارڈ ملے گا؟ ان کو پاکیزہ باتوں کی ہدایت ہو گئی تھی اور ان کو ایسے راستے کی ہدایت ہو گئی تھی جو قابل حمد ہے. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو، ہماری آل اولاد کو، ہم سے جڑے اسپاؤسز اولادیں سب کو جو قیامت تک چلے، ہم سے جڑے اسپاؤسز سب کو اللہ ہدایت کا راستہ دکھائیے. دیکھیے وہدو الی صراط الحمید، اور سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ صراط المستقیم. ہدو ہدایت، صراط راستہ. آیت 25، بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں. اب یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسجد حرام میں نے تمام لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے. برابر ہیں اس میں رہنے والے بھی اور باہر سے آنے والے بھی، یعنی لوکل اور باہر والے. جو اس میں دین کے خلاف کوئی حرکت کر گیا اس کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے. اللہ. دس از 25. آیت نمبر 26. جب ہم نے بتا دیا ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ٹھیک ہے، اور میرے گھر کو پاک رکھنا، کیونکہ سورہ حج ہے نا تو اب بیت اللہ کی باتیں شروع ہو گئی. کہاں سے شروع ہوئی بیت اللہ کی باتیں؟ آیت نمبر 25. جب ہم نے بتا دیا ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں نے بیت اللہ کی جگہ بتا دی اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ بھی میں نے بتا دیا. دوسری چیز کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ میرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. آپ نے دیکھا ہے نا بیت اللہ پہ جا کے کہ کس طرح سے صفائی ہو رہی ہوتی ہے، یہ اس حکم کی وجہ سے. 27. لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. تمہاری طرف لوگ پیدل بھی اور دبلے پتلے اونٹوں پر دور دراز راستوں سے چلے آئیں گے. پہلے لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو یا تو پیدل جاتے تھے یا پھر دبلے پتلے اونٹوں پر دور دراز سے جاتے تھے. آیت نمبر 28. تاکہ وہ اپنے فائدوں کے لیے حاضر ہوں، یعنی وہاں حج کے لیے جانا فائدے مند ہے نا، تو وہ اپنے فائدے کے لیے جا رہے ہیں، تاکہ مقررہ ایام میں ان خاص چوپایوں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے، تو ان چوپایوں میں سے خود بھی کھاؤ، محتاجوں اور مصیبت زدہ لوگوں کو بھی کھلاؤ. جو قربانی کرتے ہیں نا حج کے، یہ اس کی بات ہے. آیت 29. پھر چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور محفوظ گھر کا طواف کریں. آیت 29 میں ورڈ ہے نظر. نظر کا مطلب ہے منت، اور یہاں پر آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، انڈر لائن کر لیں، نزورہم، اپنی نظریں. اور میل کچیل کا لفظ ہے جو آیت کے اندر وہ ہے تفسہم. اور محفوظ گھر کا طواف کریں، یطوفو، طواف کریں بالبیت العتیق،
اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بیت العتیق کعبہ کو کہا ہے۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے قدیم۔ تو یہاں پر یہ میں آپ کو قرآن میں اس لیے ان ورڈز کو ہائی لائٹ کرا رہی ہوں کہ اس سے آپ کی نالج بڑھے گی کہ خانہ کعبہ کا نام جو قرآن میں ہے وہ بیت العتیق بھی کہا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جو اللہ کے احکام کا احترام کرے گا یہ اس کے لیے بہتر ہے ان کے پروردگار کے نزدیک۔ اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جن جو تم کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو بتوں کی گندگی سے بچتے رہو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مویشی جو آپ کو بتا دیے گئے ہیں، پڑھ کر سنا دیے گئے ہیں، کس نے پڑھ کے سنائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی وحی پڑھ کر سنائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ تو بتوں کی گندگی سے بچتے رہو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ جھوٹی باتیں۔ آیت نمبر 31، تم ایک ہی اللہ کے ہو جاؤ، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ یعنی اللہ کو ایک ہی مانو، اس کا شریک کسی کو نہ بناؤ۔ جو اللہ کا کسی کو شریک بنائے گا وہ ایسا ہے جیسے کہ آسمان سے گر پڑے، پھر پرندے اس کو اچک لے جائیں، یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے۔ یہ ہمارا حکم ہے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اوپر بھی اللہ نے کہا یہ میرا حکم ہے۔ اس کو آپ آیت نمبر 29 پہ دیکھیے، ثم لیقدو، اس کا مطلب ہے یہ ثم لیقدو جو ہے آیت نمبر 30، سوری، یہ میرا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، اللہ نے جن چیزوں کے لیے جو جو حکم دیا نا اس کو ایز اٹ از ہمیں ماننا ہے۔ یہ بس ان ساری آیتوں کا مطلب یہ ہے، جو اللہ کا احترام کرے گا نا تو وہی اللہ کے آگے، جو اللہ کی باتوں کا احترام کرے گا، اللہ کا حکم مانے گا، وہی ایکچولی اللہ پاک کے پاس سرخرو ہوگا۔ یہ ساری باتوں کا خلاصہ ایکچولی ہے آیت 32۔ یہ ہمارا حکم ہے ذالکا، جو اللہ کے دین کی نشانیوں کا احترام کرے گا، یہ عمل دلوں کی پرہیزگاری میں سے۔ سبحان اللہ، میں نے آیت کا ترجمہ ابھی پڑھا نہیں تھا اور پہلے بتایا۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 33، ان میں تمہارے لیے ایک وقت مقرر تک فائدے ہیں، پھر ان کو قدیم گھر تک پہنچنا ہے۔ آیت 33 میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بیت العتیق سیکنڈ ٹائم، اور یہ سورہ حج تک پہنچنا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا تاکہ مویشی چوپائے جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، ان کے ذبح کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں۔ غور سے سن لیجئے، جن لوگوں کو اس پہ ذبیحہ اور حلال میں کوشچنز ہیں نا، وہ اس کو مارک کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا تاکہ مویشی چوپائے جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، ان کے ذبح کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اسی کی اطاعت کیا کرو، اور آپ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وبشر المخبتین، عاجزی کرنے والوں کے لیے بشارت۔ اوکے، آیت نمبر 35، اور یہ ہیں یہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان پر مصیبت پڑتی ہے، ان پر جو پڑتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، نماز آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قربانی کے اونٹ گایوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے نام کی نشانی مقرر کی ہے، تمہارے فائدے ہیں۔ قطار میں باندھ کر ان پر اللہ کا نام لیا کرو، جب وہ پہلو کے بل گر پڑے تو اس میں سے خود کھاؤ، اور قناعت کرنے والوں اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔
اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ آیت بہت غور طلب ہے، آیت 36۔ اس پر حلقہ کے لیے مجھے یاد دلا دیجیے گا، سورہ حج آیت 36۔ آیت نمبر 37۔ اللہ تک نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون، بلکہ اس تک صرف تمہاری پرہیزگاری جاتی ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی۔ اے نبی، یعنی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں، ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے پورا اپنا پیغام سنا دیا، اپنی باتیں بتا دی، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور نیک بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ خوشخبری سنا دیجئے نیک بندوں کو، یعنی جو آپ کی بات مانتے ہیں، قرآن پاک کو بلیو کرتے ہیں، آپ کے جو بھی آپ بتاتے ہیں وہی، تو ان کو مانتے ہیں تو ان کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ آیت نمبر 38۔ بے شک اللہ مومنوں کو ان کے دشمنوں سے بچاتا ہے۔ یہ جو اللہ کا وعدہ ہے نا، اس کو اپنے اوپر سوار کر لیں۔ بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ لڑنے کی اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ لڑنا کوئی بری بات نہیں ہے، اگر آپ حق پر ہیں تو لڑنا سیکھیں تمیز کے دائرے میں۔ آیت 40۔ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا سوائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ ان کو ایک دوسرے سے نہ بچاتا تو راہبوں یعنی سوامع و بیاؤ، او مائی گاڈ، نہ بچاتا تو راہبوں کے سومیے، عیسائیوں کے گرجے، اگر اللہ انہیں نہ بچاتا تو عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی۔ اوف، جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ یہ بہت سوچنے والی بات ہے کہ اللہ کی مدد کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ اس کو آپ بریکٹ کر لیجئے، وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ ویری امپورٹنٹ سمجھنے کے لیے۔ آیت نمبر 41۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو حکومت دیں ملک میں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس پر حلقہ ہونا چاہیے، آیت 41۔ اگر آپ لوگ نوٹ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اور پھر مجھے بعد میں دورہ قرآن کے بعد۔ آیت نمبر 42۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط کو بھی جھٹلا چکی ہے، مطلب ان کی قوموں نے بھی جھٹلایا تو دیٹس اوکے۔ مدین کے رہنے والے جھٹلا چکے ہیں، موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، میں نے کافروں کو مہلت دی پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو کیسا میرا عذاب بڑا ہوا۔ غرض ہم نے کتنی بستیوں کو تباہ کر ڈالا جبکہ وہ نافرمان تھے، سو وہ اپنی چھتوں پر گرے پڑے، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ قریش مکہ کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے، کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ جو دل سینوں میں ہے وہ اندھے ہوتے ہیں، اور یہ آپ سے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ اور اللہ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور تمہارے رب کے نزدیک ایک دن 1000 برس کا ہے تم لوگوں کی گنتی کے مطابق۔ چلیے بھائی، ایک دن جو قیامت کا ہے وہ یہاں پر بتا دیا گیا کہ قیامت کا دن، آیت نمبر 47، قیامت کا دن 1000 برس کا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دیکھیں یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ قرآن میں ایک ایک حرف قرآن کا صرف پکڑ لیں، باقی ساری چیزوں کو فی الحال ایک طرف رکھ دیں، صرف برین میں اس کو بٹھا لیں کہ ایک ایک بات، اس بات کی وجہ، اس کی تفصیل، سب کچھ آپ سیکھ رہے ہیں صرف قرآن کی آیت سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے آپ سے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں، اللہ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا۔ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن 1000 برس کا ہے، تم لوگوں کی گنتی کے مطابق، یعنی دنیا کی گنتی کے مطابق۔ اب آپ سوچئے کہ ٹائم لائن کیا ہوگی، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 1000 برس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ صرف 1400 سال ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک۔ اگر 400 مائنس کر دیں تو 1000 سال پہلے، ہاں، ایک دن قیامت کا اتنا بڑا ہوگا۔ کئی بستیوں کو میں نے مہلت دے رکھی تھی، وہ نافرمان تھے، میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کہہ دیجئے اے لوگوں، میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں، جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، آمنو وعملوا الصالحات، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اب یہ اچھے کام سیکھنا بہت ضروری ہے، ویسے میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کی، یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول، کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو یہ واقعہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے میں شبہ ڈالا، پھر اللہ اس کے ڈالے ہوئے شبہ کو دور کر دیتا ہے، شیطان۔ دیکھیے یہ ہم پر بھی لاگو ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک واقعہ ہوا تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ پھر اللہ اپنی آیات کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا، علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ صرف علیم کام نہیں کرتا۔ اس لیے ہے کہ جو شبہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ذریعہ آزمائش ٹھہرائیں، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بلا شبہ یہ ظالم لوگ سخت مخالفت میں ہیں، شقاق بعید۔ اس لیے بھی کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جان لیں کہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اس پر ایمان لائیں، اور ان کے دل اللہ کے سامنے عاجزی کریں، اور جو ایمان لائیں اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ کافر ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے یہاں تک قیامت ان پر اچانک آ جائے اور ان پر کسی نامبارک دن عذاب واقع ہو جائے۔ اس روز ساری بادشاہت اللہ ہی کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، وہ بھی نعمت کے باغات میں ہوں گے۔ جو کافر رہے، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، پھر مارے گئے یا مر گئے، ان کو اللہ اچھی روزی دے گا، بلا شبہ اللہ ہی بہترین روزی دینے والا۔ ان کو اللہ ایسے مقام میں داخل کرے گا جن کو وہ پسند کرتے ہیں۔ بے شک اللہ بہت جاننے والا، بہت بردبار ہے، علیم اور حلیم ہے۔ یہ طے ہو چکا ہے، جو کسی کو اتنی ہی ایزا دے جتنی کہ اس کو دی گئی تھی، پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا، بلا شبہ اللہ بہت معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے، جن چیزوں کو کافر اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، اور اب اللہ ہی بڑی بلند شان والا اور بڑا ہے۔ ہاں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے مینا برسایا، یعنی بارش برسائی تو زمین سرسبز ہو گئی؟ بلا شبہ اللہ مہربان اور باخبر ہے، لطیفم خبیر ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، اللہ ہی کا ہے، بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا، علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں، اور کشتی کو
جو اللہ کے حکم سے دریا میں چلتی ہے، اور وہی ہے آسمان کو روکے ہوئے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بلا شبہ اللہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، رعوف الرحیم۔ رعوف، شفقت، رحم، رحم۔ اللہ ہی نے تم کو زندگی دی ہے، تم کو مارے گا پھر زندہ کرے گا، واقعی انسان بڑا ناشکر ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں۔ چاہیے کہ یہ لوگ تم سے اس بارے میں جھگڑا نہ کریں۔ آپ ان کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ لالا ہدم مستقیم، ہدایت کے راستے پر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے، جھگڑا مینز آپ کو بتایا نا میں نے، آرگیومنٹس۔ اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا جن معاملات میں تم اختلاف کرتے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ زمین میں اور آسمان میں ہے؟ بے شک یہ کتاب میں لکھا ہے، بلا شبہ یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جب کافروں کو ساری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کے چہروں میں صاف طور پر خاموشی کے اثرات دیکھتے ہو۔ قریب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آیتیں آپ سناتے ہیں تو کافروں کے چہرے پہ خاموشی کے اثرات ہوتے ہیں۔ قریب ہے کہ یہ لوگ حملہ کر بیٹھے ان لوگوں پر جو ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتا دوں، وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں، ایک مثال، لوگوں، یا ایھا الناس، لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سنو۔ بے شک جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب کے سب جمع ہو جائیں۔ اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لی جائے تو اس سے اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں۔ یہاں آیت نمبر 73 کو اور 73 کو دیکھ لیجئے۔ ضعوفہ، ضعیف، مطلب بتا رہی ہوں، ضعوفہ، ضعیف، طالب، مطلوب، طالب طلب کرنے والا، مطلوب اس کی وہ پوری کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں ہی کمزور ہیں میرے آگے بھائی، دونوں ہی میرے محتاج ہیں۔ آیت نمبر 74۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ اللہ یقیناً زبردست قوت والا، غلبے والا ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والا چن لیتا ہے، انسانوں میں سے بھی۔ بلا شبہ اللہ تو خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے ان کے آئندہ حالات کو اور گزشتہ حالات کو، سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ آیت نمبر 76 کا مطلب بہت آسان ہے، لیکن شاید کسی کو ہیلپ ملے میرے بتانے سے، کہ جو بھی کام آپ زندگی میں کریں نا، اس کو اللہ کی طرف وہ کریں، منسوب کریں، اللہ کے لیے کریں، نیت یہ بنائیں۔ بس جو بھی کریں، جو بھی اچھا کام سمجھ کے آپ کریں نا، چاہے ایک پینی کسی کو دیں، چاہے کسی کو رائڈ دیں، چاہے کسی بیمار کو دیکھنے جائیں، یا فون پہ اس کو تسلی دیں، یا اللہ کا کلام بتائیں، جو بھی کام کریں چاہے وہ ذرے کے برابر ہو، اس کو دل میں نیت بنائیں کہ اللہ میں تیرے لیے کر رہے ہوں۔ یہ مقصد ہے یہاں پر آیت
76 ہے، جس نے اس مقصد کو میں بتاؤں پا لیا نا، جس نے اس کو پکڑ لیا، اپنی گرہ لگا لی نا، بس ایمان والے تو ہم سب ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے کہ اس کے آگے ساری ساری باتیں چھوٹی ہیں۔ عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں، ہمارے والدین مسلمان تھے، اور مسلمان کے گھر میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں پیدائشی مسلمان بنایا۔ کیونکہ اگر ہم کرسچن کے گھر میں پیدا ہوتے تو کرسچن بڑے ہوتے، اگر یہودی کے ہوتے تو یہودی بڑے ہوتے۔ یہ اللہ کی نعمت عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، اور ہمیں نماز، قرآن، روزہ، زکوٰۃ، ان سب کی تعلیمات ہمارے والدین نے ہمیں دی، تربیت دی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر رحم فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ سب سے عظیم نعمت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہمارا کام شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے تو ہمیں پیدا کر دیا، اور ہمیں ہمارے والدین نے جو تربیت دی وہ دے دی۔ ہمارا کام جو شروع ہوتا ہے وہ 76 آیت میں۔ تو اس لیے اس کو آپ لوگ گرہ لگا لیں۔ آیت نمبر 77، مومنو، رکوع کرتے رہو، سجدہ کرتے رہو، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، نیک کام کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آیت نمبر 77 سے پہلے 76 کو گرہ لگائیے۔ جو بھی کام کریں اس میں نیت یہ بنائیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ کھانا پکا کے دیں، کسی کے گھر کھانا پکا کے لے جائیں، تحفہ لے کر جائیں، کسی نے آپ کو تحفہ دیا اور آپ اس کو مسکراہٹ کے ساتھ وصول کریں، ہر اپنے ایکشن میں اپنی نیت اللہ کے لیے بس۔ آیت نمبر 78 which is last آیت of this پارہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ اس نے تم کو چن لیا ہے، تم پر دین کی کوئی تنگی نہیں ہے، اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی، تاکہ رسول تمہارے بارے میں گواہ رہے، تم لوگوں کے بارے میں گواہ رہو، تم لوگ نماز پابندی سے پڑھا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، وہی تمہارا کارساز ہے۔ کیسا ہی اچھا کارساز اور کیسا ہی اچھا مددگار ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 17 ختم ہو گیا، اور آیت میں جو ہے وہ ہے، آپ ہمیشہ یہ پڑھتے رہا کریں، نعم المولا و نعم النصیر، کہ میرا مولا اور میرا نصیر صرف اللہ ہے۔ مولا کا مطلب کیا ہے؟ مالک۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ، آپ ہم سب کو کلام پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ واحد ہیں، احد ہیں، صمد ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں، آپ